بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں ہدا اسلامک چینل۔ محترم عزیز دوستوں، آج کی ہماری ویڈیو فرعون کی باندی کے بارے میں ہے۔ بہت ہی خوبصورت قصہ پیش خدمت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج میں بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے مصر کے ایک مقام کے پاس پہنچے تو انہیں نہایت ہی اعلیٰ اور زبردست خوشبو آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل یہ خوشبو کیسی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرعون کی باندی مشاطہ اور اس کی اولاد کی قبر سے یہ خوشبو آ رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے جبرائیل مجھے ان کا واقعہ بیان کرو۔ میں اس کا واقعہ بیان کیا۔ مشاطہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی اور وہ خفیہ طریقے پر ایمان لا چکی تھی۔ ایک دن فرعون کی بیٹی کے بال میں کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اتفاقاً کنگھی گر گئی۔ وہ اٹھانے لگی اور اس کی زبان سے بے ساختہ نکل گیا، بسم اللہ۔ اس پر شہزادی نے کہا، تو نے آج عجیب کلمہ بولا، میرے باپ فرعون ہے تو پھر یہ کس کا نام لیا ہے؟ اس نے جواب دیا، فرعون رب نہیں بلکہ رب تو وہ ہے جو مجھے اور تجھے اور تیرے باپ فرعون کو روزی دیتا ہے۔ شہزادی نے کہا کہ تو میرے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے جواب میں کہا، ہاں، میرا، تیرا اور تیرے باپ فرعون کا رب اللہ ہے۔ شہزادی نے اپنے باپ سے کہلوایا۔ اس کا باپ فرعون سخت غضبناک ہوا اور اسی وقت اسے برسر دربار بلاوا بھیجا اور کہا، کیا تو میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے کہا، میرا اور تیرا رب صرف اور صرف اللہ ہے جو بلندیوں اور بزرگی والا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر فرعون نے حکم دیا، تانبے کی جو کاہیں بنی ہوئی ہیں اس کو خوب گرم کیا جائے، اس کو خوب تپایا جائے۔ جب گرم ہو کر بالکل آگ جیسی ہو جائے تو اس کے بچوں کو اس آگ میں ڈال دیا جائے، آخر میں خود اس کو بھی آگ میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ تانبے کی بنی ہوئی ایک کاہے کو گرم کر دیا گیا۔ جب وہ آگ جیسی گرم ہو گئی تو حکم دیا کہ اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالنا شروع کر دو۔ اس نے کہا، اے بادشاہ، میری ایک درخواست منظور کرو کہ میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ ڈال دینا۔ فرعون نے کہا، اچھا، تیرے کچھ حقوق میرے ذمے ہیں، اس لیے تیری یہ بات منظور کر لی جائے گی۔ سب سے پہلے اس کی دونوں بچیوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے آگ میں ڈال دیا گیا۔ وہ فوراً جل کر راکھ ہو گئی۔ سب سے چھوٹے بچے کی باری آئی جو ماں کی چھاتی سے لگا ہوا دودھ پی رہا تھا۔ فرعون کے سپاہیوں نے اسے گھسیٹا تو اس نیک عورت کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا لیکن چھلکا پھر بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اس وقت زبان دے دی اور اس نے بآواز بلند کہا، اماں جان افسوس نہ کر، اماں جان ذرا بھی غم نہ کر، حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ چنانچہ اس کی ماں کو صبر آ گیا اور بچے کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا اور آخر میں ان کی ماں کو بھی اس آگ میں جلا کر مار دیا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے قصہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، یہ خوشبو کی مہک ان کے جنت کے محل سے آ رہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں تعمیر کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ محترم عزیز دوستوں، ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم مسلمان کے گھر پیدا ہوئے، ہم امت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں پیدا ہوئے۔ میرے عزیز دوستوں، اس دین کی قدر کیجیے کیونکہ لوگوں نے اس کو پانے کے لیے اپنی اور اپنی اولادوں کی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے
اور ہم کو کتنی آسانی سے یہ دین مل گیا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ قصہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ جزاک اللہ خیر۔